السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ دینے کی سزا کے اندر مالٹا جزیرے کے اندر نظر بند تھے۔ یہاں ان کے ساتھ ایک انگریز جنرل بھی سزا کے طور پر قید تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی نے ان سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر پھر بھی کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور امریکہ جیسی طاقتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ انہیں خلافت سے آخر کیا خطرہ ہے؟ ہم مسلمان اسلامی خلافت کو اپنے دینی احکامات کی طرح دل و جان سے پیار کرتے ہیں، تو ان سب یورپی طاقتوں کو آخر اس سے کیا خطرہ ہے؟ اس انگریز جنرل نے جواب دیا کہ مولانا آپ کا سوال اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنی سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ زیادہ بھولے بننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ خلافت عثمانیہ اس وقت ایک کمزور خلافت ضرور ہے، لیکن قسطنطنیہ کے اندر بیٹھا ہوا خلیفہ اگر آج بھی کسی ملک کے خلاف اعلان جنگ یا جہاد کا حکم دے دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلم سپاہی سر پر کفن باندھ کر باہر نکل آئیں گے، اور سارا کا سارا یورپ ان دو الفاظ یعنی خلافت اور جہاد سے کامتا ہے۔ اسی لیے یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے کر دکھایا۔ اسی لیے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانوی فوج نے اپنے ایک جاسوس لارنس آف عربیہ کو عربوں کا خیر خواہ بنا کر ان کے اندر اس طرح سے داخل کیا کہ یہ ان کا عالم اور خیر خواہ بن کر ان کو اکساتا رہا کہ کیا تم لوگوں کے اندر ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر کوئی غیر عرب حکومت کرے؟ لہٰذا حجاز مقدس سے آل سعود نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت شروع کر دی، اور موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا۔ 28 رجب 1342 ہجری کو وہ رات تھی جس کے بعد اب تک مسلمانوں کے اتحاد کی طاقت نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ 1299 سے 1923 تک ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا، جو آج کے موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل تھی۔ یہ سلطنت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے 23 صوبے تھے۔ 1923 کے اندر پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے جنگ بندی کی شرط کے طور پر ترکی سے زبردستی ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا، جس کی مدت 100 سال تھی۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا ترکی کا فوجی جنرل مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، جس کے بعد 3 بر اعظموں پر پھیلی 600 سال سے قائم خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ سلطنت جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی کہ صلیبی اور منگولوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس معاہدہ لوزان کے بعد ترکی کے سب سے بڑے وسائل یعنی پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی بندرگاہ، جو کہ ہر ملک کے لیے اور اس کی اکانومی کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتی ہے، اس پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ یعنی ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے جب تک معاہدہ لوزان باقی ہے۔ یہ بندرگاہ، جس کا نام باسفورس ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ مشرق اور مغرب کے ممالک یعنی کہ ایشیا اور یورپ کو کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ کل صبح تک خلیفہ عبد المجید ثانی ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ ان کی جائیداد اور املاک پر قبضہ کر کے زبردستی فوج کی مدد سے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کو دنیا کے قانون سے علیحدگی کا قانون پاس کیا، اور یوں اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، جس کے بعد مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ تمام مقدس مقامات غیروں کے قبضے میں چلے گئے۔ عرب سرزمین پر اسرائیل نے جنم لیا، جس کے بعد شام، عراق، لبنان، افغانستان، برما، فلسطین اور کشمیر کے اندر مظلوم مسلمانوں کی آہ و پکار پوری دنیا سن تو رہی ہے، لیکن آج تک نظریں پھیر رہی ہے۔ مسلمان ممالک نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے غیروں کی حمایت حاصل کر لی اور اپنا تابناک ماضی بھلا دیا۔ یہودیوں کے لانچ کردہ اور ان کی خفیہ تنظیم فری میسنری کے بہت بڑے ممبر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت کے اندر ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس سے دین اسلام نے کرنے سے منع کیا، اور یوں اسلامی ترکی کو سیکولر ترکی کے اندر بدل دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال 1923 سے لے کر اپنی موت تک یعنی کہ 10 نومبر 1938 تک ترکی کا صدر رہا، اور اسی دوران مسجدوں کو میوزیم کے اندر بدلا گیا، اذان پر پابندی لگ گئی، حجاب اور سکارف پر پابندی لگ گئی۔ اس نے اپنی خود کی پالیسیز بنائی جنہیں کمیونزم کا نام دیا گیا،
اور اسی پر برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزان نے کہا تھا کہ ترکی کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت یعنی کہ مذہب اور اسلام کو ختم کر دیا ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد مسلمان امت کی وہ حالت ہوئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گیا ہو. خلافت ختم ہوئی اور اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے. ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، جھنڈا اور قومیت دے کر تقسیم کر دیا گیا، جس کے بعد ایک اسلامی ممالک پر کفار نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح حملے کرنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کی نسل کشی ہونے لگی اور اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے وہ اکیلے رہ گئے. کوئی بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا یا لڑنے والا اب باقی نہیں رہا تھا. جس کے بعد امت کو اللہ تعالیٰ نے طیب اردوان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا ایک لیڈر عطا کیا، جس نے کمال سمجھداری سے فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے بغیر سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کی طرف گامزن کرنے کا سفر شروع کر دیا ہے. اور معاہدہ لوزان کی مدت 2023 کے اندر ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ خلافت دوبارہ قائم کرنے پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور ترکی کے تمام وسائل اس کے پاس واپس چلے جائیں گے. وہ اپنی ریاست کے تمام فیصلے کرنے کے اندر بھی آزاد ہوگا اور ممکن ہے کہ موجودہ اسلامی ممالک اپنے اس اتحاد کی طاقت کو ایک بار پھر سے یاد کر کے خلافت کا حصہ ایک بار پھر سے بن جائیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ انہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی طرح تباہ کیا گیا، یعنی کہ ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دینا. اور اسی چیز نے اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں. اور اسی لیے 15 جولائی 2016 کو ترکش فوج کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے بغاوت کی کوشش بھی کروائی، جسے ترکش عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر کچل دیا. دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے مسلم حکمران حکومت حاصل کرنے اور اسے بچانے کے لیے مغربی قوتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ ایک بار پھر اس ناقابل تسخیر اتحاد کی حامل طاقت سے جوڑ لیں جسے خلافت کہتے ہیں، اور علامہ اقبال جیسے حقیقت شناس مرد کی بات کو سچا کر دکھائیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے یار، اور اگر بہت اچھا لگا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اب میں ملوں گا آپ سے کسی نئی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.